ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ما شاء الله. آپ تھک تو نہیں گئے؟ کوئی ناراضگی تو نہیں؟ اچھا یہ کیمرے والے بھائی نے یہ لائٹ بند کر دی، مجھے اس سے بڑی کوفت ہو رہی ہے. دیکھیں نا ماشاء اللہ، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، چٹا نہیں آؤں گا. ستیہ کہہ رہا ہے دل کالے تو منہ کالا چنگا جے کو ایسے نہیں جانے کی. کوئی ٹینشن نہیں، زیادہ سے زیادہ مووی میں چٹا نہیں آؤں گا، کوئی شوق نہیں. جنرل چٹا نہ ہوئے تو بار چٹا کر کے کی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے خود فرمایا تھکے بھی نہیں، کوئی ناراضگی بھی نہیں، تو پھر ایک بار درود پڑھ کے مجھے بتائیں نا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاء اللہ، اچھی کوشش کی. ایک بار پھر کوشش کریں گے. اور یاد رکھنا جی، ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جو کہا کرتے تھے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. وہ کہنے نے ساڑھے لاشے بھی کہیں گے تو ہی جیوں دے نہیں کہیں گے. ایک بار جی ذرا پتہ بتائیں ہم میں ہیں جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، بس یہ آپ نے اپنا نا بھائی اپنا انداز بناؤ. بغیر کئی اس طرح پڑھنا شروع کریں، بغیر کئی اس طرح پڑھنا شروع. اور یہ میری بات کہیں لکھ کے رکھ لینا، جس دن آپ نے بغیر کئی اس طرح پڑھنا شروع کر دیا پھر اچھے دن بھی آ جائے. تو جتنی دیر آپ نے چپ کر رہا نا تھوڑا اچھے دن کوئی نہیں آنے ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. تو میں آپ کو کوئی اپنی بات نہیں یا کوئی میر تقی میر کا شعر نہیں سناؤں گا، میں آپ کو قرآن سنا دیتا ہوں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَنْ نَارُ دَانْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں. اس لیے بغیر کہیں پڑھنے کا مزاج بنا. اور میں کہوں گا کہ اگر کہہ کے پڑھایا تو کیا پڑھایا. اچھا ماشاء اللہ نہیں، اب مجھے تربیت کرنی ہے. ماشاء اللہ صبح ناشتہ سب نے کیا ہے؟ مولوی صاحب نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا کرو. اچھا ناشتہ بغیر کیا بھی کر لیندے، درود پاک نہیں کہنا پہنتا ہے. جب یہ حالات ہوں تو پھر میرے خیال سے ہمارے لیے یہی حکمران بنتے ہیں، یہ بنتے ہیں. جب یہ حالات ہوں کہ کیا نہ پڑھے. اچھا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب پڑھے جاتے ہیں ہی ایم پیچھے پہ گئے. بھائی آپ نے اپنی مرضی سے پڑھا ہے، آپ نے سستی میں پڑھا ہے، آپ نے غفلت سے پڑھا ہے، آپ نے بے توجہی سے پڑھا ہے، آپ نے شوق میں نہیں پڑھا، آپ نے ذوق میں نہیں پڑھا، آپ نے موڈ میں پڑھا ہے، آپ نے آکڑ میں پڑھا ہے. لیکن پتہ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں او انت مجنون. اس طرح پڑھی ویکھن والا سمجھے دیوانہ ہو گیا ہے. کدھر گئی کدھر یہ دیوانگی؟ سچ تو کدھر گئی یہ دیوانگی؟ کیوں کہنا پڑتا ہے؟ سبحان اللہ کے لیے کہنا پڑتا ہے، درود کے لیے کہنا پڑتا ہے، ذکر کے لیے کہنا پڑتا ہے. کیوں کہنا پڑتا ہے؟ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی. وہ بتاتا ہے کہ میں تو بیماری چھوڑ کے آ گیا، یہ میری مرضی نہیں، میں تیرے بولن کو نہیں رہا ہے. وہ بتاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے پہچانا. وہ بتاتا ہے ظاہر ہے تب وہ لطف تو نہیں بن پائے گا. میں بس ایک دو بات آپ کی گوش گزار کر کے دیکھو جی، میں تو بیماری چھوڑ کے آ گیا نہیں، اسپیکر میں ساتھ زندہ رہے. ٹھیک ہے اللہ کیونکہ یہ ذرا زور لگوائے گا اور طبیعت زیادہ خراب کرے گا. گلا کے پکڑا گیا ہوا بخار بھی ہو گیا. بس ایک دو بات آپ کی گوش میں بس اتنا کرنا ہے. اس بات کو کہیں نا اٹھ کے باندھ دے
میرے دادا پیر و مرشد رومی اسر غزالی دوران نواز حکیم ابو الحی رحمۃ اللہ، آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیے گا تو کھل جائے گا حکیم ابو الحی۔ اس میں یہ وہ بابا تھا کہ ساری زندگی کیفیت ان پہ غالب رہی۔ کچھ بزرگ اس طرح کے ہوتے ہیں وہ کیفیت پہ غالب ہوتے ہیں، اور کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کیفیت ان پہ غالب ہوتی ہے۔ آپ پہ کیفیت غالب ہوئی اور آپ نے پلنگ پہ بیٹھ کے 80 سال گزار دیے۔ کوئی بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے وہ کہیں نہ علم، عقل اور حسن یہ تینوں اکٹھے ہو۔ ابھی بظاہر دیکھا جائے تو میرے معاشرے میں تینوں کا رہا ہے، علم، عقل اور حسن۔ یہ پکی بات ہے، جہاں تین زور والے اکٹھے ہو جائیں ہوتی لڑائی ہے۔ تو آپ فرماتے تینوں ہی لڑ پڑے۔ علم کہے تم دونوں میرے آگے کیا ہو، حسن کہے میں تم دونوں کو سمجھتی کچھ نہیں، عقل کہنے لگی میں آج چاہوں تو تم دونوں کو بیچ کے کھا جاؤ گا، تینوں ہی لڑ پڑے۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں دادا شاید وہاں سے نا تقدیر گزر رہی، جب تینوں کو لڑتے دیکھا نا تو تقدیر آ گئی، رات پوچھنے لگی علم، عقل اور حسن سے تو کیوں لڑ رہے تھے؟ تینوں اپنی اپنے بڑے ہونے کی میں نے کہا نہیں اس طرح کرو، تم تینوں نا دلیل دو، میں فیصلہ کر دیتی ہوں تم تینوں میں سے کون بڑا۔ تو میرے دادا شیخ فرماتے ہیں سب سے پہلے نا علم بولا، علم آخیا میں سب تو اچا، میں خبر دیا پل پل دیا۔ بھائی علم بتا رہے ہیں نا ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن اس کی بھی مالک نے ایک حد رکھی ہوئی ہے، یہ بتا سکتا ہے لڑکا کہ لڑکی ہے، یہ نہیں بتا سکتا زندہ آئے گا کہ مردہ آئے گا۔ اللہ نے سب کے لیے حد مقرر کی ہے، یہ بتائے گا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، یہ نہیں بتا سکتا زندہ آئے گا کہ مردہ، یہ نہیں بتا سکتا بادشاہ لگے گا کہ چبڑا، یہ نہیں بتا سکتا ڈی سی لگے گا کہ ڈرائیور۔ ہاں جن کو اللہ بتا دے، جن کو اللہ بتا دے، جن کو اللہ علم دے دے، ٹھیک ہو۔ اب باری آئی عقل کی، عقل آخیا میں سب تو اونچی، میں بیٹی کچہریاں لڑ دی۔ دیکھا نا پیچھے وہ عقل نے شراب کو شہد ثابت کر دیا تھا، عقل کے کرشمے ہیں۔ عقل آخیا میں سب تو اونچی، میں بیٹی کچہریاں لڑ دی، تقدیر آخیا کی۔ اب باری ہے حسن، حسن آخیا میں سب تو اونچا، میرا دنیا پانی بھر دی۔ وہ آپ کو پتہ نہیں یاد ہو یا نہ ہو، یاد بھی یاد ہے، وہ حسن نے پتہ ہے وہ وزارت خارجہ کا دروازہ کیسے کھولا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ حسن نے وزارت خارجہ کا دروازہ کیسے کھولا تھا؟ اللہ ٹھیک ہے جی، میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ علم آخیا میں سب تو اچا، میں خبر دیا پل پل دی۔ عقل آخیا میں سب تو اونچی، میں بچ کچہریاں لڑ دی۔ حسن آخیا میں سب تو اونچا، میرا دنیا پانی بھر دی۔ پھر تقدیر بولی، اس نے کہا تم تینوں ہی جھوٹے، میں جو چاہواں سو کر دی۔ تقدیر آخیا تم تینوں ہی جھوٹے، میں جو چاہواں سو کر دی۔ یہ رنگ اسی ایویں بے تکا دور مارنے نہیں، ہونا وہی ہے جو دی مرضی ہے۔ سارے پٹھا دور مارنے میں ہونا وہی ہے جو اس کی مرضی۔ آگے نے میاں صاحب کو پڑھا، ہم تو میاں صاحب بیچتے ہیں، ہم میاں صاحب اللہ کی قسم ہے واقعی کو میاں صاحب پڑھنے والا ہو تو کلیجے نکال دیں، ہم بیچتے ہیں میاں صاحب، ہم چسکے لگاتے ہیں۔ ایک شیر میاں صاحب کا ایڈا ڈونگا ہے، بندہ ایک باری چھال مارے عمر ختم ہو جائے واپس نہیں آ سکتا، لیکن ہم بیچتے ہیں۔ وہ یہ صاحب نے اس پہ ٹوٹل 12 شعر لکھی، ٹوٹل یہ صاحب نے 12 اشعار اس کو بیان کیے، کیونکہ بڑا مشاہدہ تھا یہ صاحب کا، بہت مشاہدہ تھا، اور دعوت اللہ نے سب کو دی ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف مولویوں کو نہیں دی، اللہ نے سب کو کہا میری تخلیق پہ غور کرو۔ یہ صاحب کرتے تھے، یہ صاحب نے لکھا دی۔ آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا، بھائی تیرے پاس نہیں ٹائم دیکھنے کو، اتنی کر کبھی شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا خود بھی کو دیکھ
یا بنانے والے نے بنایا، کسی فیکٹری میں نہیں بنا، کوئی انجینئر نہیں تھا. یہ نہیں ہوا کہ زبان اٹلی سے آئی، کان اسپین سے آئے، آنکھیں بیلجیم سے آئیں، دل جو ہے جناب وہ جاپان سے منگوایا گیا، جو گردے ہیں وہ یو کے سے منگوائے گئے، جو پھیپھڑے ہیں وہ جناب آسٹریلیا سے منگوائے گئے. کچھ بھی نہیں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی اللہ ہے جس نے تیری ماں کے پیٹ میں تجھے بنایا. ہم گور یہ تو کیا لکھا؟ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاتا ہے. یہ سب بیٹھے تھے کیونکہ پنجابی جی کی کہتے ہیں گاواں چارتے ہیں، وہ بولنا سی لوگوں کو تاکہ لوگ سمجھیں کہ محمد بخش گاواں چارتا ہے. باقی میاں صاحب کے ذات نہ لا لا کے بیٹھے ہوتے تھے. وہ آپ نے شعر کو خود کہتے ہیں، فرماتے ہیں جانی ویکھے کھے اڑاندے تے جیون ویکھیا مردا، محمد جیا گاواں چارے تے الو موجا کردا ہے. بس ایک دو بار 12 اشعار میں 11 نہیں پڑھوں گا، پھر 11 پڑھوں گا وقت بڑا لگے گا، ہمت بھی نہیں، طاقت بھی نہیں. پھر انشاءاللہ 11 کا مفہوم 12 شعر پڑھوں گا. میاں صاحب بیٹھے تھے، کارخانہ قدرت پہ غور و فکر ہو رہا تھا، ساتھ تسبیحات کا سلسلہ بھی جاری ہے. میاں صاحب کے ساتھ ایک اور درخت تھا جس پہ ایک فاختہ بیٹھا، جس کو پنجابی میں کہیں گے کھوگی. وہ بھی ذکر کر رہے تھے، صاحب بھی ذکر کر رہے تھے. ہوا کیا، ایک شکاری اس سمت آیا. یہ میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ ہے. اس کی نظر کھوگی پہ پڑی، اس نے کہا لے بھائی دوپہر کا لنگر تو ہو گیا. اس نے اپنے ترکش سے تیر نکالا، کمان پہ چڑھایا، کھوگی کا نشانہ نہیں، کیونکہ ابھی اس کی آئی نہیں تھی. اس کے اندر ایک قدرتی سسٹم لگا ہوا تھا نا، وہ آن ہو گیا. خطرہ خطرہ خطرہ. کھوگی نے دیکھا سامنے شکاری کھڑا، تیر کمان پہ چڑھا ہے، نکلنے والا ہے. اس نے پرواز دی اور درخت سے نہ پائے. جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھا، اوپر ایک باز بھی چکر کاٹ گیا اور نظر اس کی بھی کھوگی پہ ہے. یہ دانا چگنے نکلے اور میں اس پہ جھپٹوں. بات جھپٹا کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی، اس لیے وہ واپس آ گئی. را کے کیا کیا جو ہم نے چھوڑ دیا ہو آپ کے اللہ کو پکارا. یہ شعروں کا لفظ ہے. عرض کیا کرتی ہے، رب کریم تینوں ویکھیا تیرے ولیاں کو سنیا ہے جو چاہے کر سکنا ہے. اب آگے سے جواب آتا ہے، خوبیے کی چاہنی ہے ساڈے کو. پھر خوبی مالے تیری ماڑی جی کو دو دشمنوں کی فاصلے نہ اڈی شکاریت ہمارا اڈی بازت ہمارا. عرضی ہے کہ تم ہوتا کو بچا سکنا ہے. ٹھیک ہے جی، اب آسان دے دو. عرض کی تھی مالے دو دشمن پھنسی، نہ اڈی شکاری اڈی دلبار. عرضی ہے کہ دو موتوں کو بچا سکنا ہے. یہ شعروں کا ترجمہ ہے. پھر جواب کیا تھا کیونکہ جواب کیا تھا کیونکہ دو کی نے سارا زمانہ بھی مارن آ جائے جیسی بچانا ہوئے ہی بچا لینا. تو ایک کھڑے رہا کیونکہ جم تو کھڑی ہوگی. شکاری بڑھایا، اس نے کہا اچھی خاصی اڑی تھی گزا گئی. اس نے کہا اچھا اس کی موت اس کو دے دیں. اس کو پتہ ہی تھا موت اس کی نہیں، موت میری آئی. کیونکہ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. وہی ہوتا ہے، ایمی پٹھا زور مارن دے دیں سارے. وہی ہوتا ہے جو اس کی مرضی ہے. بیادی کل خیر انکا علی کل شیء قدیر. وہی ہوگا جو اس کی مرضی ہوگا. کیونکہ چم شکاری بڑھ کو تیر پہلے چڑھا تھا، پھر نشانہ لیا، پورے زور سے تاند کھینچی اور کبھی کے نشانے پہ تیر چھوڑا. آپ گن سے بھی فائر کریں نا تو کچھ دیر جو بلٹ ہے، جو گولی ہے، جو سکہ اس کے آگے لگا ہوتا ہے، وہ کچھ دیر نلی میں گزارتا ہے. حالانکہ ہوتے وہ بڑے قلیل لمحات ہیں. ایسے تیر بھی فائر کیا جائے وہ بھی کچھ وقت کمان میں گزارتا ہے، ہوتے بڑے قلیل لمحات ہیں.
وہی لمحات جو تیر نے کمان میں گزارے. اس طرح بالکل کھگی کے نشانے پہ تیر چھوٹا. لیکن ہوا کیا, حکم الہی سے سانپ نے آ کے نا شکاری کے پاؤں پہ ڈسا. تو اس نے ڈسا نا تو درد ہوئی, اور درد ہونے کی وجہ سے جھٹکا لگا. جب جھٹکا لگا نا تو وہ ہاتھ جو کھگی کے نشانے پہ تھا اوپر ہو, وہ تیر اوپر نکلا اور جا کے سیدھا باز کو لگا. وہ تیر لگنے سے مر گیا, وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا. گڑپ کر کے دونوں نیچے گرے. کھگی اتھے ٹانگ سے بیٹھی ہے. میاں صاحب نے 12واں شعر لکھا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کھگی رہی اتھاں کھلوتی. کہتے ہیں کہ ہر 35 کلومیٹر کے بعد بولی تھوڑی سی چینج ہوتی ہے, تھوڑی بہت ہی چینجنگ اس میں آتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی بندہ ملنے آ جائے, آپ اس کو فون کریں میں کتنے نہیں, تو کہ جی میں بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی بلال کے. ہم کہیں گے سیالکوٹ والے, ہم کہیں گے اوتھے ہی رہیں. ہم کیا سیالکوٹ والے بولیں گے اوتھے ہی رہیں. اوتھے جب میرپور پہنچانا تو ہو گیا اتھاں. اب سمجھ گئے نا اتھاں کا مطلب کیا ہے؟ میاں صاحب کہتے ہیں کہ 2 مارن آئے, وہ اوتھے ہی مارن والے مر گئے. پھر آپ نے 12واں شعر کیا لکھا؟ فرماتے ہیں کھگی رہی اتھاں کھلوتی چنگی پلی نروئی, مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہو. اب مرضی ہو رہی ہو ایویں پٹھا دور لان دے. کیونکہ پھر میاں صاحب کہتے ہیں بڑے بڑے سی ٹہنے دیکھے, ٹہنا ہی پائی جڑا مرضی کوئی انہیں ٹہنا ایویں زور پٹھا مارن دے. بڑے بڑے اسی ٹہندے زوراں ور سترانے, بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے. اچے ٹپے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں, چاراں نکراں موت نے ملیاں فضل کری رب سائیاں. کہنا ہے بھاویں کو مننے, بھاویں کوئی منو گے تو ذوقے رہو گے, نہیں منو گے تو آپ ہی اوکے ہو گے. تابہ کی انہوں نے لینا, تابہ کی انہوں نے عذر بہانہ چلدا نہیں, عذر بہانہ چلدا نہیں. میرے بچے چھوٹے نے, میں اسی کے لیے میں آپ کو اپنے زخم دکھاؤں گا. میں اپنی والدہ صاحبہ کی شادی کے 17 سال بعد کرتا ہوں. 17 سالوں نے مجھے 17 سال بعد میں, میری عمر 23 سال تھی, میں لاہور جامعہ نظامی میں پڑھ رہا. آپ ہی ہو تو کوئی عذر بہانہ نہیں. یا اللہ 17 سال منگیا 23 سال پالیا, کچھ دے ویکھن دے. 17 سال منگیا 23 سال کچھ دے ویکھن دے. زارا بنیا ویکھ لیں, نو ہی ویکھ لیں دے. عذر بہانہ چلدا نہیں. پاویں تو 17 سال منگیا, پاویں تو 23 سال پالیا, آرڈر از آرڈر. عذر بہانہ چلدا نہیں. جو آنکھیں سو کریے دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو کل کل مریے. یہ تو بھائی کو پروان بیٹھا تو اٹھ کے کھلوئے جڑا کہنا میں نہیں ٹہنا, انہیں پوچھ لینے بھائی تو کیوں نہیں ٹہنا. تو میں تھی گل مکاؤں گا, مندے ہو ٹہنا ہے, مندے ہو ٹہنا ہے, تو مندے ہی ہو, مندے کوئی بھی نہیں ہے. جدن اسی مان گئے نا کہ ٹہنا ہے پھر کسی دی نماز نہیں رہے گی. جدن اسی مان گئے ٹہنا پھر کوئی جھوٹ نہیں بولے گا. جدن اسی مان گئے ٹہنا پھر کوئی کٹ نہیں تولے گا. جدن اسی مان گئے ٹہنا پھر کوئی دھوکھا نہیں دے گا. کوئی پنجاب یونیورسٹی نہیں, کوئی UMT نہیں, کوئی نسٹ نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ نہیں میں یونیورسٹیوں کی مخالفت کر رہا ہوں, لیکن آپ کو کچھ حق اور سچ بتانے جا رہا ہوں. کوئی یونیورسٹی نہیں, کچھ بھی نہیں, کوئی FSC نہیں, کوئی BSc نہیں, کوئی MSc نہیں, وہ جو مان چکے تھے ٹہنا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے ہیں کہ گھر کے اندر سے آواز آ رہی, رک گئے. آواز کیا آ رہی ہے؟ ماں کہہ رہی ہے کسی وجہ سے بکریوں کا دودھ کم ہو گیا.
کم دودھ جائے گا کم پیسے آئیں گے، دودھ میں پانی ملا کے اتنی مقدار کر تاکہ اتنے پیسے آئیں۔ بچی کہتی ہے امی میں نے دودھ میں پانی نہیں ڈالنا، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے منع کیا پانی ڈالنے سے۔ ماں کہتی ہے تو پانی پا، یہ عمر کو یہاں ہیں، عمر دیکھ رہے ہیں، تو پا پانی۔ کوئی ایف ایس سی نہیں، کوئی بی ایس سی نہیں، کوئی ایم ایس سی نہیں، کوئی آئی فون نہیں، کوئی عسکری میں کوٹھی نہیں، کوئی ڈی ایچ اے میں گھر نہیں، مدینہ پاک کا چھوٹا سا وہ مبارک گھر، لیکن سبق یاد تھا کیا؟ وہ آگے سے کہتی ہے امی عمر نہیں دیکھ رہا لیکن تیرا میرا اور عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے منیا سی ٹائم بس جی، اب نعرہ نہیں مارنا جی کسی کو، اب نعرہ نہیں مارنا، ردم نہیں ٹوٹنے جناب۔ انہوں نے ماننا تھا کہ اسی ایتھو کہنے ایتھو کوئی نہیں بن دے کٹے جتنے ایتھو من گئے پھر کٹ کوئی نہیں کر دے، پھر دھوکھا کوئی نہیں دے، پھر نماز کسی دن چھوٹے۔ ابھی ہم اقبال نے کہہ دیا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا ہے، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اس لیے اتنی مجھ میں ہمت ہے، ساری تریلیاں ہوئی ہیں، عمل کرے بڑا وقت تم نے ضائع کر دیا، کوئی عمل کرے، کوئی کام کی بات کرے۔ میں وہ کل فیصلہ بات تھا، اللہ میں کوشش کرتا ہوں وہ ناسا پڑھ رہا ہے تو میں جی میں ٹوٹ جاتے پڑھ نہ کروں تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھ دیتے ہیں۔ کل بھی شروع ہو گیا تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تیری ماں میں نہ بیٹھو، کیا کر رہے ہیں؟ صرف اللہ کی قسم ہے حضرت حلیمہ ہے کوئی نہیں، کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی کر کے تشریف لے جا چکی ہیں، جو انہوں نے نوکری کرنی تھی نا رب کے محبوب کی وہ کر چکی ہیں۔ اگر اللہ کی قسمیں ہوتی تو تمہیں تیرا گریبان پکڑ کے تجھے پوچھتی ہوں چوپیا اے سی والی مسجد 5 نمازاں تیرے کو پڑھیاں نہیں گئیاں، آ گیا میری بکریاں جا رہی ہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ صرف تمہیں پوچھنا نہ کوئی ہوتی تو تیرا گریبان پکڑ کے تجھے پوچھتی، اے سی والی مسجد میں 5 نمازیں تجھ سے پڑھی نہیں جاتی، آ گیا رب کی گرمی میں میری بکریاں چلانے والا۔ یہی پڑھا جا رہا ہے تمہارے اسٹیجوں پہ، عمل ٹگے گا نہیں، دعوت حضرت اتنے بڑے کر رہے ہیں، کام کی بات کر رہے ہیں۔ میں پیچھے بھی رو کے آیا ہوں، میں ادھر بھی رونا روں گا۔ لیکن 10 محرم گزر گئی، کچھ ہم نے 10 محرم والے دن کوئی پروگرام بنایا، کوئی لائے حمل طے کیا ہو اگلی 10 محرم تک یہ کرنا، کوئی لائے حمل بنایا ہو کیا کچھ نہیں کیا، کچھ کو پروگرام بیٹھ کے بناتے یار میرا پاکستان اس وقت مشکل نہیں ہے، میں نے کرنا ہے کچھ۔ پھر نانے کا دین مشکل میں تھا تو حسین نکلے نہیں، کیا اس لیے نکلے تھے تم سبیل لگاؤ گے ان کے نام کی؟ کیا اس لیے نکلے تھے کہ نانا جان کی امت میرے نام کی دیگیں پکائے گی؟ نانے کا دین مشکل میں تھے وہ نکلے، سارا کنبہ لے کے نکلے، علی اصغر پیش کر دیے، علی اکبر پیش کر دیے، اونو محمد پیش کر دیے، قاسم پیش کر دیے، عباس پیش کر دیے، تو دس تو کی کیتا ہے یہ سبیل تو علاوہ تیرے کھاتے کو جائے دس میں۔ چلو حضرت اس کو چھوڑ، بڑا آسان کام، کوئی ابو جہل نہیں، کوئی ابو لہب نہیں، عتبہ نہیں، شیبہ نہیں، ولید بن مغیرہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف ایک سوال کر کے میں گفتگو ختم کروں۔ ماشاءاللہ وہی نسل پاک تشریف فرمائے، سادات بیٹھے ہیں، سبق سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ہر بندے کو پتہ ہے، ہر خطیب نے بیان کیا کیا جی، امام علی مقام سر مبارک شہادت کے بعد ان منحوسوں نے قلم کیا، بدبختوں نے، شقیوں نے، اور کیا کیا، آپ کو سر مبارک کو نیزے پہ چڑھا۔ لیکن قربان جاؤ میرے امام کو قرآن سے اتنا پیار تھا، میرے امام نے نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھا۔ پتہ ہے سب کچھ؟ بھائی سارے نہیں پتہ ہے، چلو جنہوں نہیں سی پتا انہیں پتہ لگ گیا۔ اب سوال آپ سے اور خود سے، علماء سے نہیں، شیوخ سے نہیں جی، ان سے تو برکتیں لینی ہیں۔ ادھر سارے نوجوان کا کے بیٹھے تھے، جواب دینا ضرور، اچھی نہ دئیو، جو پڑھے ہے پھر بھی چپ رہی ہو، نہیں پڑھے پھر بھی چپ رہی، مجھے جواب آتا ہے پہلے، میں تو تربیت کرنے لگا ہوں۔ امام علی مقام نے نیزے پہ بھی قرآن، میں نے آپ کو 364 دنوں کی چھٹی دی،
میں نہیں پوچھوں گا 364 دن پڑھیا کہ نہیں پڑھیا، پڑھیا تو کتنے پڑھیا، کتنا پڑھیا، کس طرح پڑھیا، میں نہیں پوچھوں گا۔ صرف 10 محرم کا سلیمان مصباحی بھی جواب دے، آپ بھی جواب دو، سچ بتاؤ 10 محرم نہیں پڑھیا؟ شاہ صاحب قبلہ جی سبق ہے جی نوکراں گجر پتر ہیں، دکھ صرف اس گل دا ہے اس امت نو حسین دی پیاس یاد رہ گئی، حسین دا قرآن پیاس یاد تھی تو جگہ جگہ پانی لگا ہے۔ اللہ میں حضرت کو سبق سنا رہا ہوں، حضرت صاحب بات غلط کروں آپ ٹوک دیجئے گا مجھے، آپ بڑے ہیں میرے، روکیے گا مجھے کہ بھائی نہیں بھائی سلیمان مصباحی گل غلط ہے۔ میں پیاس کی بھی حقیقت تمہیں بتا دوں، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم، اگر امام کو اتنی پیاس لگی ہوتی، اگر میرے امام کو پانی سے اتنا پیار ہوتا، اگر میرے امام کو پانی کی تھوڑی سی بھی طلب ہوتی، اور ابن زیاد شمر کی جرأت کیا تھی پانی بند کرتا، ارے میرے امام کی اگر مرضی ہوتی وہ پانی کا قطرہ بھی بند نہیں کرتا۔ فرات منتیں کرتی رہی، فرات منتیں کرتی رہی، وہ ترلے ڈالتی رہی، امام اینا چوڑیاں دی کی حیثیت ہے، میں نو تاٹے سے بند کرن، میں آپ کے رب کے آڈر سے چلتی ہوں، ایک بار اشارہ کرو، میں قدمہ سے آخر ہونا چاہنی ہوں۔ میرے امام ہر بار مسکرا کے یہی کہتے رہے، فرات کہ او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چل دے پاؤں۔ لیکن دکھ یہ ہے امت کو وہ پیاس تو یاد رہ گئی، نیزے پہ پڑا ہوا قرآن کسی کو، اسی لیے قرآن نہیں نہ کھلا، اگر یاد ہوتا کھلتا نا، پیاس یاد ہے نا، لگی نا شبیل گلی گلی جگہ جگہ، اگر تمہیں یہ بھی یاد ہوتا کہ میرے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا تھا، پھر اس دن قرآن بھی ضرور کھلتا۔ پیاس یاد ہے قرآن کوئی، قرآن کوئی نہیں، یاد رکھنا میاں میں نے اپنی ڈیوٹی کر دی ہے، بعد میں مجھے جو مرضی کہنا تمہاری مرضی ہے، میں نوکری ہونا نہیں کرتا تھا، میں نے ڈیوٹی کر دی ہے، امام صاحب نے آپ کو پوچھنا ہے، سبیل تے تو لائی لیکن جڑا قرآن میں نیزے تے پڑھیا وہ کیوں نہیں پڑھے؟ بیٹا فتنوں کا دور ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، آگے بھی پیچھے حضرت مولا مشکل کشا کے کلپ کے والے سے کاٹ کے بڑا فتنہ ڈالا ہے، ڈر لگتا ہے بات کرتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں بات کرتے ہیں، یہ کلپ اگر کٹ کے چاڑیا جائے تو فتنہ نہ میرا، وہ جی مصباحی صاحب نے سبیل کی مخالفت کر دی، ہاں تو ہی پوچھنا ہے میں نے کہ میں نہیں آتے ہی رہنا کو فون کر کے پوچھی لوے انہوں کی آکے آوے جی اوہ ہوئے اوہ کوئی ان کی آکھنا ہے، لیکن کیا کریں چپ بھی تو نہیں آ جاتا ہے، سارا معاملہ چپ بھی تو نہیں آ جاتا، سبیل ہے، حلوہ ہے، حلیم ہے، نہ قرآن ہے نہ نواز۔ چلو ایک اور سوال کا جواب دے دیں، میں کو کسی کو نہیں کہوں گا، ایک گل دسی حضرت جی میں پھر 364 دن کی چھٹی دی تھی، اللہ چھٹی کوئی نہیں، وہ بالکل سامنے لکھا ہوا ہے، بے نماز واجب قتل ہے، وہ دیکھو سامنے لکھا ہوا ہے، وہ پیچھے پڑھ کے جانا چاہتے ہو، بے نماز واجب، غوث پاک کا بھی فرمان لکھا ہوا ہے، حضرت سلطان باہو کا بھی فرمان لکھا ہوا ہے، ایک کیا کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے خنزیر سے بھی برا ہے، ایک کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ ہی کوئی، پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ کوئی بندہ اٹھ کے بتائے، کوئی ابن زیاد نہیں تھا، کوئی شمر نہیں تھا، کوئی یزیدی نہیں تھے، میرے امام نے ابن زیاد کے ہوتے بھی نماز پڑھی، میرے امام نے شمر کے ہوتے بھی نماز پڑھی، میرے امام 72 تھے وہ ہزاروں تھے، میرے امام نے پھر بھی پڑھی، ابن زیاد کوئی نہیں تھا، شمر کوئی نہیں تھا، مسجد تھی، اذان بھی ہوئی، پتا تیری 10 محرم کی نمازیں بھی پوری ہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ بدر میں نماز، احد میں نماز، حنین میں نماز، تبوک میں نماز، خیبر میں نماز، خندق میں نماز، مکہ میں نماز، مدینہ میں نماز، سور میں نماز، ہرا میں نماز، مسجد اقصی میں بھی نماز۔ تو دس تیری کتنے ہے نماز؟ وقت ضائع کرنی نماز کا کیوں؟ نماز
نماز قرآن. میں سچ ہم کربلا بیچ رہے ہیں. اور پتہ بال کیا ہے؟ جو اصل کربلا ہے وہ کہیں پیچھے رہ گئی ہوئی ہے. پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. ہم بیچ رہے ہیں. صحیح بات ہے, ہم بیچ رہے ہیں بیٹا. اصل کربلا تو کہیں دور رہ گئی. کربلا سننی ہو تو کسی درویش فقیر سے سننا چاہتے. ہم بیچ رہے ہیں کربلا. کربلا تو کہیں دور رہ گئی. نہ صبر حسین, نہ عزم حسین, نہ انداز حسین, نہ فکر حسین, نہ پیغام حسین. پیاس یاد ہے سب. کسی کو صبر حسین نہیں یاد, کسی کو رضائے حسین نہیں یاد, کسی کو تلاوت حسین نہیں یاد, کسی کو فکر حسین نہیں یاد, کسی کو انداز حسین. میں آخری بات کر کے کیا کروں یاد کر, راہ بھی نہیں جاتا, دیکھ دیکھ کے دل دکھتا ہے. کہتا ہوں ہو سکتا ہے یار کوئی اٹھ پڑے, کوئی بند کر لے. دیکھو نا حضرت جی, میں بھی فون یوز کرتا ہوں, دکھ ہوتا ہے پڑھ کے. ساری قوم جی, ساری قوم جی عمران خان کی شلوار پٹھی ہو کسی کی. یار کو خدا کا نام ہے, تو تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں, کیمرہ لگا ہوا ہے. عمران خان کی شلوار پاویں پٹھی سی پاویں سدھی سی, اس کو چھوڑو, لیکن یہ بات پکی ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات پٹھے ہیں. انڈیا آپ سے ایک دن بعد آزاد ہوا, اکانومی مضبوط, اس کا پیسہ آپ کے پیسے سے مضبوط. بنگلہ دیش آپ سے کٹا, آپ کے کئی سال بعد آزاد ہوا, اس کی اکانومی بھی آپ سے مضبوط, اس کا پیسہ بھی آپ سے مضبوط. بلکہ میں کہتا ہوں ڈب مرنا چاہیے. سیلاب آیا, بنگلہ دیش والے نے سانو امداد بھیجی. کب تک خواب اور خیالوں کی دنیا میں رہو گے؟ کب تک خواب اور خیالوں کی دنیا میں رہو گے؟ کب تک یہ کھوکھلے نعرے مارو گے؟ اودی شلوار پاویں پٹھی سی پاویں سدھی ہی چھڈو, اے گل پکی جے کہ پاکستان دے حالات پھٹے جے. میں ہاتھ جوڑ کے بے ادبی نہیں میں کروں گا. میں حقیقت حال, میرے جتنے شیوخ بیٹھے ہیں, سادات بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, مفتیان کرام بیٹھے ہیں, حفاظ بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوں, جدھر جدھر پاکستان میں جو جو بیٹھا ہے سارے مقروض بیٹھے ہیں. آپ کو پتہ ہے, آپ نے دبئی کے بھی پیسے دینے ہیں, آپ نے سعودیہ کے بھی پیسے دینے ہیں, آپ نے رشیا کے بھی پیسے دینے ہیں, آپ نے چائنا کے بھی پیسے دینے ہیں, آپ نے امریکہ کے بھی پیسے دینے ہیں, آپ نے قطر کے بھی پیسے دینے ہیں, آپ نے IMF کے بھی پیسے دینے ہیں, آپ نے ورلڈ بینک کے بھی پیسے دینے ہیں. اور قوم کیڑے پاسے لگی ہے؟ تیریاں بکریاں نو کھاواں گی میں چار. انگا کام نہیں ہے, کم دی گل کرو گیا, کوئی کم دی گل کرو. 75 سال ہو گئے, بنگلہ دیش کیوں آگے گزر گیا؟ انڈیا کی اکانومی کیوں آگے گئی؟ وہ بت پرست, ہم خدا پرست. ان کا کوئی خدا نہیں, ہمارا خدا ہے, سنتا ہے, سمیع ہے, علیم ہے, خبیر ہے, رحیم ہے, کریم ہے. بتوں کو پوجنے والے آگے گزر گئے, رحمان کے ماننے والے پیچھے رہ گئے. بڑا وقت ضائع کر رہی ہے یار, اٹھو. مینوں وہ والی تقریر آندی جو میں تہاڈے سارے دی جیب چ 1000 دے نوٹ نہ کٹاواں. میرا نام سلیمانی, میں بھی جامعہ نظامیہ دے چنے کھادے, لیکن پھوکنے نے تہاڈے 1000 کہ میرے نبی کے دین کا رہے کچھ نہ. آتی ہے خوشامد ہمیں بھی کرنی, ڈیوٹی کرانی. پتر نوجوان بیٹھے تھے, اٹھو میرے کاکے ہو, ہمت کرو. یہ تو تمہیں پاکستان کو دیکھ کر رونا نہیں آتا؟ تمہارا پاکستان کو دیکھ کے دل کڑتا نہیں؟ اوے باہر جاؤ, سانو تانے مارتے ہیں, اوے منگن والے آ گئے, ایئرپورٹ پہ ہماری تذلیل کرتے ہیں, کہتے ہیں تم مانگنے والے ہو, تم بھکاری ہو. ہم ٹریول کرتے ہیں, ہماری پگیں اترواتے ہیں, ہماری گھڑیاں اترواتے ہیں, ہماری انگوٹھیاں اترواتے ہیں, ہماری جرابیں اتارتے ہیں, ہماری کینچی والی جوتیاں اتارتے ہیں. کہتے ہو تم منگتے ہو, منگتے, تم مانگنے والے ہو, تم بھکاری ہو. پاکستانی شریعہ بنا تھا, یہ محمد اور علی کا پاکستان ہے, یہ مانگنے کے لیے نہیں, یہ دینے کے لیے بنا تھا. منگتا اس کو آپ نے بنایا, منگتا اس کو میں نے بنایا.
یہ سیلاب آیا ہوا تھا جی پچھلے دنوں میں، ساری قوم فیس بک تے ہیرو بنی دی سی، اور جی کتنے نے حکمران، جی کتنے نے حکمران، جی کتنے نے حکمران. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں کدھر حکمران. یہ آپ صرف فیس بک پہ پوچھ سکتے ہو. یہ ابھی الیکشن آنے والے ہیں، یہ سارے ووٹ مانگنے آئیں گے. کسی ماں دے پتر نے اس دن انہوں نے پوچھنا ہے جب کوئٹہ ڈوب رہا تھا تو کتنے سے ہیں، جب تونسا ڈوبا تو کدھر تھا، جب راجن پور ڈوبا تو کدھر تھا، جب حیدرآباد ڈوبا تو کدھر تھا، جب سوات ڈوبا تو کدھر تھا، جب مدائن ڈوبا تو کدھر تھا، جب مینگورا ڈوبا تو کدھر تھا، جب بحرین ڈوبا تو کدھر تھا، جب سندھ ڈوبا تو کدھر تھا، جب جانور بہ گئے تو کدھر تھا، جب بچیاں بہ گئی تو کدھر تھا، جب گھر بہ گئے تو کدھر تھا. آپ بزدل لوگ ہیں، میں بزدل ہوں. ہم فیس بک پہ تو پوچھ سکتے ہیں، جب یہ ووٹ مانگنے آئیں گے نہ آپ پوچھیں گے نہ میں پوچھوں گا. ایک چائے پہ ووٹ دیں گے، ایک چاول کے ڈبے پہ ووٹ دیں گے، ایک شامی کباب پہ ووٹ دیں گے، ایک بسکٹ پہ پھر نہیں ووٹ. میں کوئی سیاسی سوسی نہیں ہے، دل دا رونا رون دیکھ لوں. اور یاد رکھنا حضرت، جب پوچھنے والے تھے نا، سید پاک بیٹھے ہیں، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، جب پوچھنے والے تھے اوے یہ تو نہ ایک میں نہ 11 میں کیا پتی پتی کا شوربہ، جب پوچھنے والے تھے وہ حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے. کوئی سیاسی نہیں جی، میں اپنا رونا رون دیا، اپنے پاکستان کا دکھ رون دیا. ہم مہاجر ہیں. میں نے سنا ہے اپنے بڑوں سے کیسے پاکستان بنا تھا. میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے پترا اج تیرے 13 سوٹ ٹنگے نے، اسی جدو مہاجر ہو کے ایسا ساڑی غربت دے حال سی کنی سال سے ہم شلوار نہیں لبھی ہے. مجھ سے پوچھو کیسے بنا تھا. میں نے اپنے باپ کو روتے دیکھا ہے، میں نے اپنے باپ کو آنسو بہاتے دیکھا ہے. میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے ہم کشمیر میں بڑے امیر تھے. کس کے لیے آئے؟ ہمارا پاکستان، اسلام کا پاکستان، قرآن کا پاکستان، جناب محمد عربی کا پاکستان، حضرت ابو بکر کا پاکستان، حضرت عمر کا پاکستان، حضرت عثمان غنی کا پاکستان، مولا مشکل کشا کا پاکستان، حسنین مجتبیٰ کا پاکستان. کتنے ہوئے پاکستان؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں یار. کچھ کرو ہاتھ جوڑ کے جی بھائی مجھے معاف کر دی اللہ میرا، میں کو بے ادبی نہیں. وہ بھائی جی وہ لیما دیاں بکریاں تو تھوڑا جہ گیا جو خدا دا واسطہ دے ہوں کوئی ذوالفقار دی گل کرو. ہوں ذوالفقار دا دور ہے. اب حضرت امیر حمزہ کی 2 تلواروں کی بات کرو، اب سید الشہداء امیر حمزہ کی 2 تلواروں کی بات کرو، اب بلال حبشی کے نیزے کی بات کرو، اب جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص کی تیر کمان کی بات کرو. تھوڑا جا بکریوں کو دیتا جائے، تھوڑا جا فما علینا الا البلاغ المبین.